الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے انتہائی زیادہ اہم موضوع ہے۔ یہ موضوع چونکہ آج کل حالات جو ہے اس طرح رونما ہو رہے ہیں کہ مختلف علاقوں کے اندر سیلاب کی صورت میں یا زلزلے کی صورت میں اللہ رب الجلال کی طرف سے آزمائشات کا سامنا کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب الجلال ہم سب کے حفاظت فرمائے، ہمارے جان مال وقت اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ چونکہ ہم قرب قیامت کا جو دور ہے، قرب قیامت جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قیامت جو ہے بالکل قریب آ چکی ہے، جتنے علامات صغرا ہے وہ پورے ہو چکے ہیں، اور علامات کبریٰ جو ہے جیسے دجال کا خروج اور یاجوج ماجوج کا خروج اور اسی طریقے سے سورج کا مغرب کی طرف سے نکلنا، یہ کچھ بڑی بڑی علامتیں جو ہے باقی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی چھوٹی علامتیں ہیں وہ سب پوری ہو چکی ہیں۔ لہٰذا اس وقت جو ہے اپنے ایمان کے حفاظت، اپنے اہل و عیال کے ایمان کی حفاظت اور دوسرے مسلمانوں کے ایمان کی فکر کرنا، یہ بہت بڑی نعمت بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں، بہت بڑی ہم اسے مجاہدہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ بہت عظیم الشان جو ہے کام بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں۔ تو اس وقت سب سے پہلی جو فکر ہماری ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارے ایمان کی حفاظت ہو، کہ ہم اللہ رب الجلال پر ایمان لانے والے ہوں، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہوں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب الجلال کے آخری نبی اور رسول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی بھی انسان کو کسی قسم کی بھی جو نبوت جو ہے وہ نہیں دی جائے گی۔ یہ ہم سب کا ایمان اور عقیدہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم جتنے ہمارے اوپر حقوق العباد جو ہے، جتنے بندوں کے حقوق ہیں، ان سب کی ہم ادائیگی کرنے والے بنیں۔ ہمارے اوپر کسی بندے کا حق نہ ہو، چونکہ انسان کی زندگی جو ہے، جب انسان بچہ پیدا ہوتا ہے تو پتہ ہوتا ہے کہ 9 مہینے جو ہے بعد اس بچے نے پیدا ہونا ہے۔ جب انسان پیدا ہو جاتا ہے تو اب اس کے بعد کسی کو نہیں پتہ کہ پیدا ہوتے ہی وہ مر جائے گا یا تیسرے دن مرے گا، مہینے بعد، سال بعد، 2 سال بعد، 10 سال بعد، 50 سال، 100 سال بعد، کب وہ مرے گا یہ کسی کو نہیں پتہ۔ لہٰذا اب ہماری حالت بھی ایسی ہی ہے کہ ہمیں بھی نہیں معلوم کہ کس وقت کس حال میں جو ہے ہماری موت واقع ہو سکتی ہے۔ دنیا کی زندگی جو ہے یہ گزر جائے گی۔ دنیا کی زندگی اگر آپ آزمائشات کے اندر بھی ہے تو یہ گزر جائے گی، تکالیف کے اندر بھی ہے یہ گزر جائے گی۔ دشمنوں نے آپ کو گھیرا ہوا ہے، ہر طرف سے آپ کے حاسدین جمع ہوئے ہیں، آپ کو تنگ کر رہے ہیں، مارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بالآخر آپ نے ایک دن مرنا ہے، تو آپ کی موت جس دن واقع ہونی ہے وہ لکھا ہوا ہے، کرامن کاتبین نے پہلے ہی وہ سب کچھ لکھ دیا ہوا ہے، تو آپ اسی دن ہی آپ کو موت آئے گی۔ لہٰذا آپ کی جب زندگی آپ کی پوری نہیں ہوتی تب تک آپ کو کوئی موت نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے۔ اللہ رب الجلال کی طرف سے جب موت کا وقت آ جائے گا تو آپ انشاءاللہ تعالی اسی دن ہمارے سب کی موت ہو جائے گی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ حالات جو ہے اس طرح آج کل ہو رہے ہیں کہ کسی بعض علاقوں کے اندر سیلاب کی صورت میں، لینڈ سلائڈنگ کی صورت میں اور زلزلے کی صورت میں جو ہے یہ لوگ اموات جو ہے یہ بہت زیادہ واقع ہو رہے ہیں۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت قریب آئے گی تو اس وقت جو یہ ہوگا کہ موت جو ہے وہ کثرت سے لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے، کبھی کسی بہانے سے لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے، بہت زیادہ لوگ مریں گے۔ مطلب مثال کے طور پر سوات کے اندر جو واقعہ رونما ہوا ہے، کتنی لاشوں کو اکٹھے انہوں نے گڑھا کھود کر وہاں پہ دفن کیا ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور گلگت بلتستان کے اندر بھی سیلاب کی صورت میں جو ہے وہاں پہ تباہی مچی ہوئی ہے، اور بعض علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کی صورت میں کافی نقصانات ہوئے ہیں۔ تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں فلسطین کے اندر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح لوگ روزانہ کے حساب سے بے تحاشا لوگ جو ہے وہاں پہ موت کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو یہ تمام کی تمام جو ہے قیامت کی علامات ہیں۔ تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ اس وقت اپنے اعمال کی طرف جو ہے ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، اب اپنے اعمال کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب الجلال قیامت کے دن جو ہے حقوق اللہ جتنے بھی ہیں وہ معاف کریں گے۔ جو اللہ کے حقوق ہے جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جو بھی انسان کسی کمی یا کمزوری کی وجہ سے، معذوری کی وجہ سے اگر یہ ادا نہیں کر سکا تو اللہ رب الجلال سے قوی امید ہے، اللہ رب الجلال بندے کو معاف فرمائیں گے، یا
کوئی نہ کوئی اس کا حل ضرور نکل آئے گا۔ لیکن جو بندوں کے حقوق ہے، جیسے آپ نے کسی کی زمین کے اوپر قبضہ کیا ہے، کسی کے مکان کے اوپر قبضہ کیا ہے، کسی کے پیسے اپنے لیے ہے، کسی کی اپنے بائک گاڑی چوری کی ہے، مطلب کسی طرح سے بھی کسی بندے کا آپ نے حق مارا ہوا ہے، کسی بھی صورت میں ذرہ برابر بھی اگر آپ نے حق مارا ہے تو وہ کبھی معاف نہیں ہوگا۔ آپ نے اس بندے کو وہی چیز اسی مقدار میں اسی قیمت میں واپس کرنا ہوگا، ورنہ اس کی صورت یہ ہوگی قیامت کے دن اللہ رب الجلال بندے کا حق جو ہے اسے دلوائیں گے۔ جس بندے کا آپ نے حق مارا ہوگا اس بندے کو بلائیں گے اللہ رب الجلال، آپ سے کہا جائے گا اس کا جو حق ہے وہ اسے دے دے آپ، تو آپ کہاں سے لیں گے مجھے آپ بتائیں؟ جب مرتے وقت بندے سے مطلب ہر چیز اس سے لے لی جاتی ہے، بندے کے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں، بندے کو صابن سے لگا کر اس کی جو گندگی ہے وہ بھی اتار دیا جاتا ہے، سب کچھ بندے سے لے لیا جاتا ہے، صرف اس کو ایک کفن میں لپیٹ کر قبر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو قیامت کے دن آپ جو ہے اس کا حق کیسے ادا کریں گے؟ ہم سب کو اللہ رب الجلال توفیق بھی دے اور ہمارے لیے اسباب بھی پیدا فرمائے، جتنے ہمارے اوپر حقوق العباد ہیں اللہ رب الجلال جلد از جلد ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جتنے بھی مقروض ہیں ہم سب کے لیے دعا گو ہے اللہ رب الجلال سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے اس وقت جو ہے جتنی جلدی ہو سکے اپنے معاملات درست کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جب بندہ کہے گا، عاجز آ جائے گا کہ میں نہیں ادا کر سکتا، میں کہاں سے لاؤں گا پیسے، اس وقت تو میں مطلب اس حالت میں ہوں کہ مجھے اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے، اس وقت جو ہے انبیاء بھی نفسی نفسی کہیں گے، صحابہ بھی نفسی نفسی کہیں گے، اولیاء بھی نفسی نفسی کہیں گے، یا اللہ میری حفاظت، یا اللہ میری جان، یا اللہ مجھے بچا لے، یا اللہ مجھے بچا لے۔ صرف اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے یا ربی امتی، یا ربی امتی، یا اللہ میری امت کی حفاظت فرما۔ جس نبی کے سنت کو آج لوگ ہم جو ہے نالے میں ڈال رہے ہیں، گندہ نالے میں پھینک رہے ہیں، شیو کر کے جو داڑھی ہے وہ ہم نالے میں ڈال رہے ہیں، وہی نبی فرمائیں گے یا اللہ میری امت کی حفاظت فرما۔ ان کے علاوہ تمام کائنات کے جتنے مخلوق ہیں، چاہے انبیاء سے لے کر ایک عام مسلمان انسان تک، سب یہی کہیں گے اللہ میری حفاظت فرما، میری جان بچا، میری جان بچا۔ تو اس وقت جو ہے وہ بندہ کہے گا یا اللہ میں کیسے دے سکتا ہوں؟ تو اللہ رب الجلال اس شخص کی جو ہے نیکیاں، جس نے بندے کے اوپر جو قبضہ زمین کے اوپر قبضہ کیا تھا یا اس کا مال لیا تھا، کسی طرح سے اس کا حق اس نے لیا تھا، اس کی نیکیاں جو ہے اس کو دے دی جائیں گی، تمام نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ اگر وہ حق ادا ہو جائے تو ٹھیک، نہیں ادا ہوا تو اس بندے کے جو مظلوم ہے، جس کی چیز لی گئی تھی، جس کے پیسے لیے گئے تھے، جس کی زمین کے اوپر قبضہ کیا گیا تھا، اس کے گناہ جو تھے وہ اٹھا کر اس بندے کو، قابض ظالم دشمن حاسد جو تھا، اس کو دے دیے جائیں گے، اس کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، اتنے گناہ اس کو دے دیے جائیں گے کہ اس کا حق ادا ہو جائے گا تو اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو بالآخر یہی فیصلہ ہونا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم سب گزارش یہی کر رہے ہیں کہ اللہ رب الجلال ہمیں بھی توفیق دے، تو اپنے ہم کے حقوق العباد جتنے بھی ہیں ان کو ہم جلد از جلد جو ہے وہ ادا کرنے والے بنے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے دلوں میں ہم سب جو ہے انسانیت کی خدمت کا جذبہ پیدا کریں کہ ہم جہاں پہ دکھی انسانیت جو ہے جہاں پہ بھی ہے، جدھر بھی ہم سب کی خدمت کرنے والے بنے، جتنے ہمارے بس میں ہو سکتا ہے ہم اتنے تعاون کریں، ان کے ساتھ ہم تعاون کریں، خدمت کریں، ان کو کھانا پیش کریں، کپڑے پیش کریں، رہنے کے لیے جگہ دے، ان کو اپنے ساتھ وقت گزارنے کے لیے ان کو جگہ دے، وقت دے۔ تو یہ اپنے اندر ہم جذبہ پیدا کریں، جب ہم یہ جذبہ پیدا کریں گے انشاءاللہ تعالی اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو جہاں پر بھی لوگ تکالیف پریشانیوں میں مبتلا ہے، جہاں جن احباب سے جو ہو سکتا ہے وہاں ان تک لازمی طور پر جو اپنا تعاون آپ پہنچائیے، انشاءاللہ تعالی اس کا بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ جو کسی ننگے کو کپڑا پہنائے گا قیامت کے دن اللہ رب الجلال اس کو جنت کا لباس پہنائیں گے اس شخص کو۔ جو کسی کو کھانا کھلائے گا بھوکے کو یا کسی مجبور کو، یا جیسے آج کل ہمارے سامنے ہے سیلاب زدگان جتنے بھی ہے، جتنے مجبور ہے، بے گھر لوگ ہیں، فلسطین کے اندر ہے، پاکستان کے اندر ہے، تو اللہ رب الجلال قیامت کے دن اس کو اپنے جنت کا کھانا کھلائیں گے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اللہ رب الجلال ہمیں توفیق دے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم حفاظت کے پیش نظر جو ہے اپنے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں تاکہ ہماری حفاظت ہو سکے اور مسلمانوں کی بھی حفاظت ہو سکے۔ اس کے لیے آپ ولا یعودہ حفظہما وهو العلی العظیم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔
اور کثرت سے استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس طرح تسبیح لے لے، کوئی کاؤنٹنگ والے لے لے، کثرت سے استغفار کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ خوش نصیب ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ خوش نصیب ہے یا خوش بخت ہے وہ انسان قیامت کے دن جو اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار کو پائے گا۔ مطلب جس شخص کے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت ہوگی، جو زیادہ سے زیادہ استغفار جو کرتا ہوگا، پڑھتا ہوگا دنیا میں رہتے ہوئے، تو یہ خوش قسمت انسان ہوگا۔ چونکہ اس کے دو فائدے ہوں گے، ایک تو یہ ہوگا اس کے گناہ جو ہے وہ معاف ہوتے جائیں گے، معاف ہوتے جائیں گے، ہو سکتا ہے اس کو پتہ ہی نہ چلے اس کے تمام گناہ معاف ہو چکے ہو، اور ساتھ ساتھ اس کی نیکیوں میں جو ہے اضافہ ہوتا جائے گا، اضافہ ہوتا جائے گا، اور اس کی برکت سے اللہ رب الجلال دنیا میں اس کی ہر طرح کی مشکلات کو، تنگیوں کو دور فرمائیں گے۔ اللہ رب الجلال فرماتے ہیں جو شخص بھی اللہ سے ڈرے گا، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی اللہ سے ڈرے گا، اللہ رب الجلال اس شخص کے لیے وہاں سے راستہ نکالے گا جہاں سے اس بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس بندے کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ ڈرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ رب الجلال کے احکامات کی پابندی کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، اور تمام گناہوں سے اپنے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ رب الجلال ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔